سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید البشر ہیں بعد از انبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا ہے۔ اس کے اوپر قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہاری شاخیں، برادریاں اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی قبیلے بنائے گئے ہیں، خاندان اور برادریاں بنائی گئی پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، اکرام کے لائق وہ ہوگا اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ درجے والا ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کوئی رشتہ داری یا خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقرب بننے کے لیے، درجہ حاصل کرنے کے لیے متقی اور تقوی کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیوی کافرہ ہے۔ کفر کی وجہ سے پھر اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں اس عورت کا رہ گیا، حالانکہ شوہر پیغمبر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا مقام اور مرتبے کا تعلق جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ جس کا جتنا تقوی زیادہ ہوگا وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اب یہ اتقاکم کا مطلب جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اب ہم قرآن مقدس کی ایک اور آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی بات کی وضاحت مل جائے۔ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ لیل کی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس سے بچا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی جہنم سے بچا کر رکھے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کس شخص کو جو عطا کرتا ہے اپنا مال تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اور کسی ایک کا بھی اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کو بدلہ دیا جائے، مگر یہ کہ وہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان قریب اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کے رکھیں گے اس شخص کو جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یہاں اتقا سے مراد وہ شخص کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ تو یہاں پر کسی بڑے عالم نے خوبصورت بات کی ہے کہ صحابہ اکرام جتنے تھے وہ سارے کے سارے متقی تھے، اور ان میں اتقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مرتبہ اللہ کیا اس کا ہوگا جو تقوی میں زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ اتقا، وہ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ کی امت میں جب سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، تو لہٰذا پھر درجہ بھی اور افضل بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہی سب سے زیادہ بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام چل رہے تھے اور آپ کے سامنے سے گزر ہوا ابو دردہ کا۔ ابو دردہ آگے چل رہے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے چل رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابو دردہ کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے آگے رکھا ہوا ہے، ابو دردہ تم اس سے آگے کیوں بڑھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ علیہ السلام اپنی زبان مقدس سے ان کو ارشاد فرما رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ عمر کا مقام اور جاہ و جلال کیا، تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا، اسلام کیا، تو مسلمانوں کیا کہ مسلم شخصیت ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار بھی ہیں اور ہم صحابہ کرام میں سب سے بہتر بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ تو جب رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، صحابہ کرام میں سب سے برتر ہے، اور ابو بکر، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر تو سیدنا، ہم صحابہ کرام کے سردار ہیں۔ یہ تین صفات حضرت عمر نے بیان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو واضح طور پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق کو ہی سمجھا کرتے تھے۔ اب مزید میں ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر ابن العاص کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دفعہ لشکر میں بھیجا، امیر بنا کر، لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو اس لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص بڑے خوش ہوئے اور اپنے دل میں بڑا خوشی محسوس کی کہ آج میں اس لشکر کا امیر ہوں کہ جس لشکر میں ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جب لشکر سے واپسی ہوتی ہے، لشکر کو واپس لے کر آتے ہیں، تو سیدھے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں عمر بن عاص، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور تو مجھ سے بڑی محبت فرماتے کہ مجھے امیر لشکر بنا دیا حضور نے، ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی ان میں موجود تھے۔ تو عمر بن عاص کہتے کہ میں واپسی آ کر حضور کی بارگاہ میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک کمال تو یہ تھا کہ حضور صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ حضور کا کمال یہ تھا کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کبھی حضور ہمیں توجہ نہیں دیتے، حضور ہماری طرف پیار سے نہیں دیکھتے۔ حضور ہر صحابی کو وقت دیا کرتے تھے، ہر صحابی کو نگاہیں رکھا کرتے تھے، ہر ایک کو قدر دیا کرتے تھے۔ اس لیے تو عمر بن عاص کو پوچھنا پڑا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور پھر جب پیغمبر سے پوچھا جائے تو پھر پیغمبر جو ہے وہ غلط نہیں بات کر سکتا، پیغمبر پھر سچ کہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ کے ساتھ۔ عمر بن عاص نے کہا کہ حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من الرجال، حضور مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر کا جو ابھی فرمان میں نے سنایا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ہم صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے محبوب ہونے کی وجہ بھی تھی کہ حضور کے ساتھ دوستی بھی نبھائی، اپنا خاندان بھی حضور کے لیے وفاداری پر لگا دیا، اپنا تن من دھن بھی لگا دیا، اپنا مال و دولت جتنی جائیداد تھی سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دی۔ تو پھر رسول اللہ کو کیسے محبوب نہ ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ بھی میرے دل میں جو خیال تھا نا کہ شاید حضور میرا نام لیں گے، تو حضور نے ابو بکر کا لیا، تو میں نے عرض کی کہ حضور اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد عمر سے مجھے محبت ہے سب سے زیادہ۔ عمر بن سعد کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضور نے چند لوگوں کے نام گنوائے، اس کے بعد میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے اخیر کے اندر چلا جائے۔ تو عمر بن عاص کے سوال کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا بھی محبوب ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی محبوب ہو، تو پھر وہ امت میں سب سے بڑھ کر ہی ہو سکتا ہے، کسی سے کم نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہبی کے کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے زمانے کے اندر کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ عمر سے بڑھ کر ہے، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، عمر ابو بکر سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو جب وہ معاملہ پتا چلا
حضرت عمر نے فرمایا اس شخص کو بلا کے لاؤ جس نے کہا کہ میں ابو بکر سے بڑھ کر ہوں. بلایا گیا. حضرت عمر نے اس کو کوڑوں کے ساتھ مارا اور فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میں ابو بکر سے بڑھ کر ہوں، حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ابو بکر صدیق کو ہم حضور کے بعد سب سے بڑھ کر سمجھا کرتے تھے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے بھی بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات جو ہے وہ صحابہ کرام کے ہاں بھی مسلم تھی کہ حضور کے بعد سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات کا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت علی کے ایک بیٹے تھے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت علی کے بیٹے لیکن فاطمہ الزہرا کے علاوہ ایک آپ نے نکاح فرمایا تھا کسی عورت سے، ان سے پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ. تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ ابا جان مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند اور اللہ کے محبوب کے بعد سب سے بہتر انسان کون تھا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بغیر سوچے فرمایا کہ قالا ابو بکر، فرمایا کہ وہ تو ابو بکر صدیق ہے. محمد بن حنفیہ کہتے کہ میں نے کہا کہ ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے بعد عمر تھے. تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ پھر میں نے آگے سوال نہیں کیا، پھر میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ نے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، لیکن ساتھ میں حضرت صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کو آپ نے بھی بیان فرما دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف جو قاضی وقت بھی رہے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے دنیا میں بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن آپ جیسا نہیں میں نے دیکھا. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں جی حضور کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تم نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا. عمر کو کہا عمر کو بھی نہیں دیکھا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، اگر تم یہ کہتے کہ میں حضور سے بہتر ہوں تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. پھر اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا، عمر کو بھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ بہتر تھے. یہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، لیکن یہ حضرت علی المرتضیٰ نے بتا دیا کہ حضور کے زمانے کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے بڑھ کر سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا مصلی بھی ان کو عطا فرما دیا. یہی وجہ تھی کہ حضور کے جانشین بھی وہی بنے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا خلیفہ بھی پہلا ان کو بنایا. اور اسی وجہ سے تمام کے تمام صحابہ کرام نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں اور تمام اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا حق اور مصلی رسول پر کھڑا ہونے کا حق اور رسول کے جانشین بننے کا حق جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات کو ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات کا ہے.